السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، بیٹا میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور گھر والے بھی سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کا معلوم تھا کہ ہم نے اپنا لیسن سٹارٹ کیا تھا سود کی حرمت والا، تو یہاں تک ہم نے اس کو پڑھ لیا تھا، ربا النسیہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہماری ہیڈنگ تھی، سود کی حرمت حدیث کی روشنی میں وہی چل رہی ہے، کیونکہ آگے بھی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شب مجھے معراج میں سیر کرائی گئی، معراج کی رات سیر کروائی گئی، میں ایک جماعت کے پاس سے گزرا جس کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے تھے، ان میں بہت سے سانپ پیٹوں کے باہر سے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ تو کتنی اس کی سزا ہے جو بندہ سود کھاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور دور جاہلیت کا سود اب کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود ختم کرتا ہوں۔ یہ بھی آپ نے اس کے بعد ایڈ کرنا ہے۔ سود کی حرمت کی وجہ، یہ ہیڈنگ ہے، سود کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پورا معاشرہ ترقی نہیں کرتا، یا نقصانات بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس کے، بلکہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹنے لگتی ہے۔ مالدار کے مال میں تو اضافہ ہوتا ہے، لیکن غریب کی غربت میں پسماندگی جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سود کا رواج عام ہونے سے لوگ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنا روپیہ پیسہ سودی لین دین میں لگا دیتے ہیں۔ یہ جو اوپر والی لائن ہے، یہ والی، یہ سود کی حرمت والی، یہ آپ نے یہاں سے کاٹ دینی ہے، کیونکہ یہ پہلے میں نے آپ کو یہاں پر ایڈ کروایا تھا، یہ حصہ یہاں پر، یہ جو میں نے لکھوایا تھا اوپر آپ کو یہاں سے، یہ آپ نے یہاں سے کاٹ کر وہاں پر آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے۔ سود کا رواج عام ہونے سے لوگ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنا روپیہ پیسہ سودی لین دین میں لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے صنعتوں اور کارخانوں میں سرمایہ کاری کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح نہ صرف بے روزگاری بڑھتی ہے، بلکہ ملک کی ترقی کا پہیہ بھی جام ہو جاتا ہے۔ جب مقروض شخص پر سود کی وجہ سے قرض کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ سود اتارنے کے لیے یا تو جرائم کا ارتکاب کرتا ہے یا خودکشی کر لیتا ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ معاشرے میں کتنے ایسے واقعات آتے ہیں کہ لوگ بے روزگاری کی وجہ سے، کسی کا اس نے پیسے سود جو بڑھ جاتا ہے وہ دینے تھے تو خودکشی کر لیتا ہے، تو یہ جانی نقصان بھی ہوتا ہے اس سے۔ سودی معاملات کی وجہ سے آئے روز لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت کا بازار بھی گرم رہتا ہے۔ آگے ہے نفع کمانے کی جائز صورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، لیکن ہمیں تجارت، ملازمت، زراعت، صنعت اور دوسرے حلال ذرائع سے نفع کمانے کی اجازت بھی دی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا مال کسی حلال کاروبار میں لگا کر نفع کمانا چاہے تو اسے بھی منع نہیں کیا گیا۔ حلال چیزوں کی خرید و فروخت کی اجازت ہے اور ان میں قانون کے مطابق نفع و نقصان کی بنیاد پر کاروبار کی اجازت ہے۔ تجارت کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ سچی اور ایماندار تاجر کو قیامت کے دن اعلیٰ درجات کی بشارت سنائی گئی ہے۔ یہ اس کی جائز صورتیں۔ قرض حسنہ کی فضیلت۔ قرض حسنہ سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی سوال آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر۔ کسی انسان کو اس کی ضرورت اور مجبوری کی حالت میں قرض دینا بہت فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بغیر نفع کے جو قرض دیا جاتا ہے، کوئی نفع نہیں لینا، بس صرف اسی کو پیسے کو واپس لینا جو قرض دیا ہے، اسے کہتے ہیں قرض حسنہ۔ صدقے کی طرح قرض حسنہ بھی ایک نیکی ہے۔ یہاں پر بھی آپ جو ہے وہ سوال بنا سکتے ہیں، قرض حسنہ اور صدقہ میں کیا فرق ہے؟ صدقے میں دیے ہوئے پیسے واپس نہیں لیے جاتے، جبکہ قرض حسنہ میں وہ پیسے واپس لیے جاتے ہیں، لیکن اضافی نفع نہیں لیا جاتا، کیونکہ وہ بھی ایک نیکی ہے۔ اضافی نفع لیں گے تو وہ سود کے زمرے میں آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ دینے والے کو 10 گنا اور قرض دینے والے کو 18 گنا جو ہے وہ اجر ملتا ہے۔
آگے یہ بھی سوال آپ لکھ سکتے ہیں، ایڈ کر سکتے ہیں، قرض حسنہ کے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل تحریر کریں۔ جو اضافی سوال ہے یہ اپنے کاپی پہ بھی لکھنے ہیں، مشقی سوالات کے ساتھ ساتھ یہ اضافی سوال بھی اپنی کاپی پہ آپ نے لکھنے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ کسی کو قرض دیتے، جب وہ واپس کرنے آتا تو اسے قرض معاف فرما دیتے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کی یہ کیا وجہ ہے، تو آپ نے فرمایا پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے میں قرض کا ثواب حاصل کرتا ہوں، پھر صدقے کا ثواب پا لیتا ہوں۔ جیسے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 18 گناہ جو ہے وہ اس کو اجر ملتا ہے۔ آگے ہے ہماری ذمہ داری۔ اس کو لکھنے سے پہلے ہم جو ہے وہ یہاں پر سود کے کچھ نقصانات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، وہ بھی آپ یہاں سے دیکھ لیں۔ یہ سود کے نقصانات ہیں۔ چلیں پھر آج کے لیسن یہاں تک کیا، کل یہیں سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ جو 3 اضافی سوال میں نے آپ کو کروائے ہیں وہ اپنی کاپی پہ لکھیں اور یہ آج کے لیسن کو ہیڈنگ کے ساتھ اچھی طرح یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔